بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ سورہ رعد کی پہلی آیت ہے، سورہ رعد کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ رعد بھی مکی سورت ہے، اور اس کے زمانۂ نزول کے بارے میں بھی یہی اندازہ ہے کہ یہ سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ اعراف کے نزول کے زمانے میں، یعنی اسی کے آگے پیچھے نازل ہوئی ہے، یعنی زمانے قیام مکہ کا آخری دور۔ اس کے مضامین پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حالات کس نوعیت پر جا چکے تھے، لوگ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، گویا کہیے کہ ایک طرح سے حجت تمام ہونے جا رہی تھی، اور اہل ایمان اس معاملے میں کہ لوگوں کی طرف سے، ان کے ایمان لانے کی طرف سے گویا مایوسی ان کے اندر پیدا ہو رہی تھی کہ شاید یہ بھی نہیں مانیں گے، اور اسی اعتبار سے ایک تمنا ان کے اندر ہی پیدا ہو رہی تھی کہ کاش کوئی ایسا معجزہ آ جائے کہ ان کے سر جھک جائیں گی، گردنیں جھک جائیں، یعنی کوئی اس طرح کی بات آ جائے جسے یہ ٹال ہی نہ سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے، ہمارا منصوبہ یہ نہیں ہے کہ زبردستی لوگوں کو مجبور کر دیا جائے، یعنی اب ان کے پاس کوئی چارہ کار ہی نہ رہے، یعنی ایسی صورتحال میں مبتلا نہیں کرنا ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی لوگوں کے لیے عقل کے استعمال کے ساتھ دلائل ہیں، براہین ہیں، نشانیاں ہیں، جن کے ذریعے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوئی جبر کا معاملہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے انہیں یہ بات سمجھائی جائے کہ اس کے بعد انکار کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو اس میں یہ چیز ہمارے سامنے آئے گی۔ سورت کے آغاز ہی میں اس طرح سے بات آ جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات وہ پیش کر رہے ہیں، جو دعوت وہ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس دعوت کو یہ لوگ ماننے سے انکاری ہے، اور اس انکار کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ بات سمجھنے میں ان کے نہیں آ رہی ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر سمجھنا چاہتے تو اس میں ان کے لیے اتنے دلائل موجود ہیں کہ بات ان کی سمجھ میں آ سکتی تھی، اور یہ اسی کو عقل مندی سمجھ رہے ہیں جو دنیا پرستی انہیں اختیار کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ سراسر حماقت ہے، اور عقل کی صحیح بات یہ ہے کہ اس دعوت پر غور کیا جائے، اس کے نتیجے میں آدمی اس کو مان لیتا ہے۔ تو آغاز ہوتا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے بات بتائی، یہ کتاب الہی کی آیات ہے، تلک آیات الکتاب، تلک آیات الکتاب، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، یعنی اب اس قرآن کی بات بھی ہے، اور یہ صورت بھی جو بیان ہو رہی ہے اس کی بات بھی ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور انہیں تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا ہے حق کے ساتھ۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، تمہارے رب کی طرف سے یہ نازل کیا گیا ہے جو کچھ تمہاری طرف وہ عین حق ہے، مگر ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ اس پہ مان نہیں رہے۔ اور کون لوگ ہیں وہ ان کے قوم کے لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات مزید سامنے رہنی چاہیے، تلک آیات الکتاب کے بعد والذی انزل الیک اور کا جو یہ لفظ آیا ہے، تو اس کی بنیاد پر یہ بات بھی اس میں بیان کی گئی ہے کہ اس کے علاوہ، یعنی آیات الکتاب کے علاوہ بھی بات ہو رہی، اور جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، تو نازل تو کتاب بھی کی گئی ہے، لیکن جب یہ واو درمیان کے اندر آ گیا ہے تو اس بنیاد پر بعض لوگوں نے کہا کہ وہ چیزیں بھی کہ جو اللہ رب العالمین نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، یعنی وحی غیر مطلوع، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں نازل ہوئی ہیں وہی ایک وحی مطلوع، یعنی اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک وحی غیر مطلوع، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔
یعنی وہی مطلب قرآن مجید ہے کہ جس کے الفاظ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں اور معانی بھی اسی کی طرف سے ہیں، اور وہی غیر مطلوب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سی باتیں بتائیں، حکمت کی جو تعلیم دی ہے، اور ایسے حدیث قدسی ہمارے سامنے آتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہاں فرماتا ہے؟ یا تو قرآن نے فرمایا کہ اس کے علاوہ، تو اسی لیے اسے وہی غیر مطلوب کہا جاتا ہے، یعنی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اور تلاوت کیوں نہیں کی جاتی؟ کہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور اس کے معانی جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں۔ تو یہ فرق ہے، لیکن ہیں دونوں ہی اللہ رب العالمین کی جانب سے، لہذا جب دونوں اللہ کی جانب سے ہیں تو دونوں ہی حق ہیں، یعنی اس معاملے میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں، لیکن یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، تو یہ اس صورت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تمہید بھی ہے، آغاز میں یہ بات بیان کر دی ہے۔ اب یہاں پر یہ کہ کیا چیز نہیں مان رہے، یعنی آپ کی جو دعوت ہے، یہ کتاب جو دعوت دے رہی ہے، ان آیات کے اندر جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگوں کو جو دعوت دے رہے تھے اسے ہم 3 عنوانات پر تقسیم کر سکتے ہیں، اس وقت کی جو بات تھی اور جس کا وہ انکار کر رہے تھے۔ پہلی بات یہ تھی کہ خدائی پوری کی پوری اللہ رب العالمین کی ہے، یعنی الہ جو ہے وہ صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کے سوا کوئی بندگی و عبادت کا مستحق نہیں ہے، یعنی الہ واحد کی بات۔ اب الہ کے جتنے تصورات ہو سکتے ہیں وہ سب اس میں آتے ہیں۔ تو پہلی بات کیا تھی کہ الہ واحد جو ہے وہ صرف اللہ رب العالمین ہے، لہذا اس کے سوا کوئی عبادت کا بندگی کا مستحق نہیں ہے۔ دوسری بات جو دعوت کی تھی جس کا انکار کر رہے تھے وہ اب یہ الہ واحد کا انکار کرتے تھے اور بھی الہ بنا رکھے تھے اور یہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ دوسری بات کیا تھی کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی بھی ہے، یعنی دنیا کے بعد آخرت بھی ہے، اس میں تم کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی، جہاں جزا و سزا کا معاملہ ہوگا، اس دنیا میں کیے گئے معاملات اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ یہ دوسری بات تھی جو ان کے سامنے پیش کی جا رہی تھی اور وہ اسے ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ اس میں یہ بات ہمارے سامنے صورت کے اندر آگے اور تفصیل سے آئے گی۔ تیسری بات یہ جس کا وہ انکار کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پیش کر رہے تھے وہ یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اس حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے۔ یہ بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہو سکتے، کبھی کسی بنیاد پر کبھی کسی بنیاد پر۔ تو یہ 3 بنیادی باتیں ہیں جنہیں ان کے سامنے رکھا گیا اور انہوں نے اسے بار بار انکار کیا، اور یہ صورت جو ہے اسی پر گویا کہیے کہ دلائل اس کے اندر سامنے آئیں گے بار بار، جسے بتایا جائے گا کہ یہ بات بالکل حقیقت ہے اور دلیل اس کے لیے موجود ہے اگر تم اس پر تھوڑا سا غور کرو، سوچو۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا اور اس نے آفتاب و مہتاب کو ایک قانون کا پابند کر رکھا ہے۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ تو اس آیت میں ایک آیت میں ہی کئی باتیں یہاں پر جمع کر دی گئیں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جنہیں وہ تسلیم بھی کرتے تھے، یعنی یہ بات مشرکین جانتے اور مانتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو آسمان و زمین اللہ رب العالمین نے بنایا، اللہ نے بنائے، یعنی بات آئے گی آگے، ان سے پوچھو کس نے پیدا کیا ہے، کہیں گے اللہ، اور کہو کہ اللہ نے پیدا کیا، یعنی یہ بات وہ تسلیم کرتے تھے، اس بات کے وہ انکاری نہیں تھے۔ مشرک کا معاملہ ہو رہا ہے، مشرک جو اللہ کو مانتا ہے، اور یہ مشرکین مکہ تھے، مکے کے لوگ ہیں، ان کا معاملہ اسی کے اندر ان کے لیے بھی دلیل آتی ہے، ان کے لیے بھی دلیل آ جاتی ہے جو کہ مانتے نہیں ہیں، یعنی یہ تو بات ان کے لیے ہو گئی کہ جو شرک کر رہے ہیں، مانتے یعنی اللہ کا تصور ان کے پاس موجود ہے مگر اس کے ساتھ دوسرے الہ انہوں نے بنا رکھے ہیں، خدائی کو تقسیم کر رکھا ہے، کسی اور کے آگے سر جھکاتے ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان کا معاملہ تو یار مانتے، اب دو لوگ مانتے ہی نہیں، اللہ کوئی نہیں مانتے کہ اللہ بھی ہے، اب ان کے لیے کیا دلیل ہے اس کے اندر؟ تو اگر وہ بھی دیکھیں، سوچیں، غور کریں تو اس میں ان کے لیے بھی دلیل آتی ہے، اور دلیل اس بنیاد پر آتی ہے کہ اگر وہ کائنات کے نظام پر غور کریں
کہ یہ جو آسمان بنا ہے اور یہ جو زمین پھیلائی گئی ہے اور جتنے سیارے اور کائنات کی تمام چیزیں کیا یہ یوں ہی بن گئی ہیں؟ یعنی اس معاملے میں یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اور پھر اسی اعتبار سے جو نظام ہے جو ایک اتنا جس کے اندر گویا کہیے کہ ایک دوسرے سے مطابقت ہے اور چول بیٹھی ہوئی جسے کہیں کہ ہر چیز ایک سسٹم کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہے، جس میں ایک حکیم کی حکمت نظر آتی ہے، ایک مدبر کا تدبر نظر آتا ہے، یعنی یہ سب چیزیں نظر آتی ہے، دیکھتے ہیں تو آخر عقل جو ہے اگر استعمال کی جائے تو انسان جب ایک چھوٹی سی چیز کے بارے میں تصور نہیں رکھتا کہ یہ خود بخود بن گیا ہے تو اس کے بارے میں کیسے تصور کرتا ہے؟ اور یہ چیزیں جو مادے کی بات ہے تو مادے کے حوالے سے بھی آگے اور دلائل آ رہے ہیں کہ اگر مادے کے اندر یہ قوت ہوتی کہ وہی اس کے بنیادی اسی کے تحت سب چیزیں ہو رہی ہیں تو بہت سی تبدیلیاں ہمیں نظر آتی ہیں، ایک ہی زمین میں ایک ہی مٹی سے ایک ہی پانی کے ذریعے سے، اور جو درخت اگتے ہیں ایک موسم میں کچھ ہے دوسرے موسم میں کچھ ہے، یعنی یہ ہے پھر اسی کے اندر کوئی مزے میں ہے، کوئی رنگ میں ہے، کوئی جسامت میں، یعنی تبدیلی تنوع جو ہے نظر آتا ہے۔ تو یہ کسی قانون کے تحت مادے کا اگر معاملہ ہو تو ایک ہی چیز بناتا چلا جائے گا، یعنی جو ڈائی ہے وہ وہی چیز بناتی چلی جائے گی، اسی طرح سے وہی مادہ ہے وہی چار چیزیں ملے گی وہی پانچویں چیز نکل کر سامنے آئے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کبھی یہ آ جائے کبھی وہ آ جائے، تو یہ مادے کی صلاحیت خصوصیت ہی نہیں ہے، یعنی تسلیم کی جاتی ہے بات۔ غرض یہ کہ اگر وہ سوچے تو ان کے لیے یہ بات ہے کہ نظم کا تصور ایک ناظم کے بغیر، قانون کا تصور جو قانون پورا نظر آتا ہے، ہر چیز ایک قانون کی پابند ہے، یعنی اگر کائنات کے نظام پر غور کریں تو بہت سی چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں، ہوا اور پانی اور یہ سب چیزیں ایک قانون کے اندر بندھے ہوئے، تو قانون بغیر کسی حکمران کے بغیر اس نے قانون بنایا ہے، حکمت کا تصور ایک حکیم کے بغیر، علم کا تصور ایک عالم کے بغیر، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خلق کا تصور خالق کے بغیر، یعنی اس کا کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اس کے لیے کوئی ان کے لیے عقل کی بات نہیں ہے۔ تو اگر سوچیں تو یہ سب چیز ان کے لیے بھی دلیل بن کر سامنے آتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ آسمان دیکھو، اور ظاہر ہے کہ جتنا بڑا یہ قبہ اللہ نے بنا کر کھڑا کر دیا ہے، اور کوئی اس کے اندر اب کوئی کہے کہ بھائی یہ تو خلا ہے اور یہ تو آج کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے اور کیا کیا چیزیں، اور انسان کی ابھی پہنچ کہاں تک ہے اور کتنا کچھ اس نے جانا ہے۔ تو اس معاملے میں انسان کا علم آج بھی اس مقام پر ہے کہ جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ابھی جو کچھ ہمیں معلوم ہے اس سے یعنی کوئی نسبت ہی نہیں ہے اس چیز کی جو ہمیں نہیں معلوم ہے۔ کائنات کی وسعتوں کے حوالے سے یہ ایک ایسی حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ انکار کون کرے گا؟ تو خود نہیں جانتا ہوگا۔ ورنہ بات کیا ہے کہ انسان کے پیمانے جو علم کے ہیں، اگر یہ بات کہی جائے تو غلط نہیں ہوگی کہ انسان جتنا کچھ جانتا ہے اس کا علم اسے یہ بتاتا ہے کہ اور اتنا کچھ ہے کہ جسے وہ نہیں جانتا کہ ان کے درمیان کوئی نسبت وہ قائم نہیں کر سکتا ہے، یعنی اتنا کچھ موجود ہے۔ تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ سب چیز تو یہ کائنات اس نے اللہ رب العالمین نے بنائی ہے؟ تو اس طرح سے یہ بات سامنے رکھ دی گئی۔ اور پھر یہ کہ تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، تو یہ جو تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہونے کی بات ہے، یہ جو کہا کہ ثم استوى علی العرش، عرش پر مستوی ہونا، یہ بات پیچھے بھی گزری ہے ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو جہاں کہیں بھی یہ بات سامنے آتی ہے مستوی عرش کی بات آتی ہے کہ عرش پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر استوا اس نے کیا بیٹھا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ رب العالمین ہی خود مدبر ہے۔ یعنی جہاں بھی اس کی بات آتی ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ کی جلوہ فرمائی کو یعنی عرش پر جو بیان کیا گیا تو قرآن میں اس غرض کے لیے بیان کیا گیا کہ اللہ نے اس کائنات کو صرف پیدا ہی نہیں کیا ہے بلکہ وہ آپ ہی اپنی سلطنت پر فرما روائی کر رہا ہے۔ تو اس کا عرش کا جو یہ اور اس کی بات ہے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسی چیز ہے، یعنی اس کے بارے میں یہ یکسوئی ہے، اس پر متفق ہیں لوگ کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہے، اس کا تعین نہیں کیا، لیکن بہرحال اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ اس کائنات کی فرما روائی کر رہا ہے، اس نے چلا کے چھوڑ نہیں دیا ہے کہ اب یہ چلا جا رہا ہے اب خود بخود سب کام ہو رہے ہیں۔ تو اس سے مراد کیا کہ تدبر کرنے ہو، مدبر وہی ہے۔ اور پھر اس نے پابند کیا ہے آفتاب و مہتاب کو، چاند اور سورج کو ایک قاعدے کا ایک قانون کا پابند بنا دیا ہے۔ تو یہ جو پابند بنایا ہے اس کے تحت کوئی اپنے مدار سے نہیں ہٹ سکتا، کوئی اپنے سسٹم سے باہر نہیں نکل سکتا، کہ اس پر یہی سوچنے کی بات ہے، یہی دلائل ہے انسان کے لیے، اور جو جتنا اس پر غور کرے کہ آخر کس نے کام کیا ہے، کیسے یہ کام ہوا ہے، کس طریقے سے یہ ہو گیا ہے، کبھی ذرا سا بھی فرق نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اسے کائنات کے اندر حکمت نظر آتی ہے،
کائنات کے اندر نظم نظر آتا ہے، کائنات میں قانون نظر سب چیزوں سے نظر آتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ خود بخود کچھ ہو جانے والی بات کیفیت ہو کہ بس رنگ بکھیر دیے اور خود بخود ایک تصویر بن کر سامنے آ گئی، یعنی ایسا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہی وہ ساری چیزیں اس طرح سے، تو اس کا اللہ نے پابند بنایا۔ تو اس کے لیے اس پر بھی بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں کہ کس طریقے سے اپنے مدار پر گردش کرتے ہیں، چاند ایک مہینے میں، سورج ایک سال کے اندر، اور پھر اسی اعتبار سے تمام، تو یہ تب چیزیں جس طرح ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلائل ہیں جو اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے۔ یہ بھی آج بھی انسان کے لیے بتا رہا ہے کہ یہ جو نظام ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے وہ، تو اس میں اس کا سسٹم یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اس طرح نہیں ہے کہ کبھی یہ فنا نہیں ہوں گی، بلکہ یہ ایک دن انہیں بہرحال ان کی طبعی ساخت جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ ابدی و سرمدی نہیں، بلکہ ایک دن یہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ خود اس کے اندر یہ شہادت موجود ہے اور یہ بیان ہوتی ہے، باتیں سامنے آتی رہتی ہیں کہ اتنے سال اور اتنے سال لوگ اندازے قائم کرتے ہیں، غرض یہ کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ختم ہو جانے والا معاملہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ اس نے اس طرح سے اس کو بنایا ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر، کوئی اس مستوی عرش کی جو بات ہے، اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے، وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ یعنی یہ جو کھول کھول کر یہ ساری نشانیاں بیان کی ہیں، تو اس میں کہ اور اس سے دلیل کیا نکالی، بات کیا تک پہنچائی، شاید کہ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، کہ اپنے رب سے ملاقات کا یقین انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی، عدالت الہی میں انسان کی حاضری، اور وہاں جزا و سزا کے حوالے سے جو چیزیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے، اور یہ سارے کائنات کے آثار جو ہیں یہ اسی کی شہادت دیتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوگا، ختم ہوگی، کیا ہوگا؟ اب حکیم ہے تو حکمت کا دوسرا سرا سامنے آنا چاہیے۔ تو اس سے یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں انسان کی، اگر انسان سوچے تو۔ اگر ہم اس کو اس طرح سے بھی دیکھیں، یعنی جو رب کی ملاقات کے یقین کی بات ہے اس میں، کہ یہ دو طریقے، یعنی دو عنوانات اس کے بنتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان کو اس کے اندر یہ شہادت ملتی ہے، اتنی یہ شہادت ملتی ہے۔ دیکھیے دوبارہ پیدا کرنے کے حوالے سے دو چیزیں، ایک تو بات یہ ہو سکتی ہے کہ یہ قدرت ہی یعنی کام ناممکن ہے، جیسے ان کے خیال میں تھا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں، اجزاء میں بکھر جائیں، پھر کوئی ہمیں دوبارہ سے یعنی پھر بنا کے کھڑا کر دے، یعنی ناممکنات کا تصور تھا کہ اللہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس پر دلائل دیے بار بار، تو یہ بتایا کہ جس نے اتنا بڑا آسمان اور یہ سارے اجرام فلکی اور یہ سب بنایا، اس کی قدرت کتنی ہے، تو ایک انسان کو جسے اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے دلیل بنتی ہے کہ اس کی جو قدرت ہے اس کی قدرت سے یہ باہر نہیں ہے۔ اس میں دوسری بات یہ کہ جب اس کی حکمت کی بات ہے کہ وہ حکیم ہے، تو حکمت اس میں نہیں، اگر آخرت کا جوڑ نکال دیا جائے دنیا کے ساتھ سے تو ساری حکمت ختم ہو کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ یعنی پھر کیا نظام ہے، کیا ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر، کس طرح بنایا ہے اس کو، اور کیا سسٹم یہاں چل رہا ہے، کیا چیزیں، کوئی ظالم کو اس کے ظلم کی سزا یا اس کے حوالے سے کوئی اس کا رد عمل، اور مظلوم کا معاملہ اور اخلاقیات اور تمام چیزیں بیماریوں کر رہ جائیں گی۔ تو یہ حکیم کی حکمت بھی، تو دو چیزیں اس کے اندر اس اعتبار سے دلائل کے طور پر انسان کے سامنے آ جاتی ہیں۔ آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور وہی ہے جس نے زمین پھیلا رکھی ہے اور اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں، اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات کو طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، تفکر کرنے والے، فکر کرنے والے، سوچ سمجھ رکھنے والے لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اب یہ اوپر کی طرف نظر تھی تو یہ ساری باتیں آئیں، اب یہ نیچے کی طرف نظر کی تو یہاں کی ساری باتیں کہ زمین کو کیسے پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑے ہیں، یعنی کس طریقے زمین لے کر انہیں ڈھلک نہ جائے، اس بات کو اللہ مختلف مقامات پر اس طرح بیان کرتے ہیں۔ پھر کس طرح انسانوں کے لیے یعنی پہاڑوں کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا ہے، یعنی یہ صرف اس کا کام نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ہی کیا کہا، پہاڑوں کے کھونٹے گاڑے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں۔ پہاڑ اور دریا کا تعلق، پہاڑ اور دریا کا تعلق، کبھی انسان سوچے کہ اللہ نے جو پہاڑوں کے ذریعے سے جو پانی کا انتظام کیا،
یعنی پہاڑ یہ جو اس پر بڑے یہ جو پہاڑ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے اتنے برف کی صورت میں اتنا پانی ذخیرہ کر دیا ہے اور پھر اپنے وقت کے مطابق یہ وہاں سے پگھلتا ہے اور پھر دریاؤں کی صورت کے اندر اور زمین کے اندر جا کر پھر وہاں سے انسانوں تک پہنچا. تو اللہ نے ساتھ ہی ساتھ کہا پہاڑوں کے کھوٹے گاڑے اور دریا بہا دیے. کیا انتظام ہے, کیسے ہے, کیا حکمت ہے, کہاں پانی اور کہاں پہنچ رہا ہے. یعنی یہ کہاں سے چلا, یہ دریائے سندھ چلا اور پھر وہاں سے چلا اور کہاں سے یہ پہنچا اور اس کا ماخذ کیا ہے, کون سا پہاڑ کدھر سے. تو یہ انسان سوچے کیا حکمت ہے جس کے تحت کہاں سے انسان کے رزق رسانی کا اللہ رب العالمین نے انتظام کیا ہے. اور پھر پھلوں کے جوڑے, آج انسان کہتا ہے کہ جوڑوں کی بات کرتا ہے تو اللہ نے یہ جوڑے بنائے. اور پھر وہی بات ہے کہ اسی زمین اسے اگر وہی بات مادوں کی جو بات تھی اسی سے نکلتے ہیں تو ایک یہ نکلتا ہے, یہ نکلتا ہے. کیسے ایسا معاملہ ممکن ہے؟ تو سب اللہ کا یہ نظام ہے. دن پر رات کو طاری کرتا ہے رات اور پھر رات کے اوپر دن کو لے کر آتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ بھی نشانیاں, یعنی کیسے انسان کی ضرورت ہے, اس لیے اللہ نے کام کیا, ورنہ دن ہی رہتا کیا ضرورت تھی رات کا طاری کرنے کی. انسان کی ضرورت تو یہ جو اتنا بڑا حکیم ہے کہ انسان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کے انتظام اس نے کر رکھا ہے, تو اس کی ہدایت کا انتظام نہیں کرے گا. یہ دلیل ہے, دلیل ہے, یہ سوچنے کی بات ہے, غور کرنے کی بات ہے کہ ایک ایک چیز کا انتظام کر رہا ہے. تو کیا جب آدمی سوچتا ہے, جب آپ کسی کے گھر جائیں اور کسی کے بارے میں بڑا سلیقہ مند ہونے کا تصور آپ کے, یعنی اس کے معاملات کو دیکھیں, سب چیزیں دیکھیں اور کھانا اور یہ ہر چیز دیکھیں, پھر کسی ایسی چیز کی بات سامنے آ جائے جو بڑی ضروری, تو آپ کیا ایسا نہیں ہو سکتا اس کا انتظام نہ کیا ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. اتنا سمجھدار آدمی ہے اور دیکھو ساری چیز کا انتظام, تو اس کا کیسے نہیں کیا ہوگا؟ یہ تو اور زیادہ ضروری کی بات ہے. اس میں یعنی انسان جو ہے اس اعتبار سے سوچ رہا ہوتا ہے, دیکھتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا تصور رکھتا ہے, اس نے سارے انتظامات کیے ہیں. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ جَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں. انگور کے باغ ہیں, کھیتیاں ہیں, کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ اکیرے ہیں, کچھ دوہرے ہیں. سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے, سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے, مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر. ان سب چیزوں میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں, ان لوگوں کے لیے. ابھی پیچھے بات ہوئی نشانیاں کن کے لیے؟ جو غور و فکر کرتے ہیں, اسی اعتبار سے ان کے لیے نشانی کی بات کی تھی. تو اس میں جو اللہ رب العالمین, اب وہی جو بات ہم کر رہے تھے ابھی, وہ پھر اس میں قرآن کی ان آیات کے اندر ہمارے سامنے آ گئی. تو قطع متجاورات, یعنی زمین پر اگر غور کریں بس زمین بچھا دی ہے, اب زمین ہے ختم, بس زمین ہے, ایسا نہیں ہے. زمین کے اندر آپ دیکھتے ہیں کوئی زرخیز ہے, کوئی بنجر ہے, کوئی پہاڑیاں ہیں, پہاڑ ہیں, اور کوئی جو ہے میدانی علاقے ہیں, کہیں سطح مرتفع ہے. یعنی آپ کیا کیا چیزیں اللہ رب العالمین کس اعتبار سے, یعنی زمین کو بھی کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے, کس طرح سے. اور یہ سب کیا ہے؟ یہ انسان کی ضرورت ہے, یہ انسان کی ضرورت ہے. اگر ساری زمین ہی جو ہے زرعی ہو جائے, یعنی ساری, تو باقی کام کہاں کیا جائے گا؟ اور ساری زمین ویسی ہو جائے, سنگلاخ ہو جائے, تو پھر یہ زراعت کا کام کہاں کیا جائے؟ سب جیسی انسان کی ضرورت ویسے اللہ رب العالمین نے اس کام کو انجام دیا ہے, یعنی ویسے اس کام کو انجام دیا ہے. اگر ہم دیکھیں تو کائنات پر غور کرنے, یعنی اللہ نے سمندر اتنے, اب آدمی سوچے یہ کارا اتنا زیادہ زمین کا حصہ سمندر کے اوپر مشتمل ہے اور یہ سب باہم ملے ہوئے, لیکن آج دنیا کو جوڑنے کا جتنا بڑا کام اس کے ذریعے سے ہوتا ہے, یعنی سب ملے ہوئے اور ساری جو کہ یہ ٹرانسپورٹیشن اور سارا یہ سب چیزیں اس کے ذریعے جتنا سب آپ کا مال آنا اور جانا اور تجارت اور یہ چیزیں سب, کیسا نظام اللہ نے بنایا, جیسی انسان کی ضرورت ہے اس کے مطابق اس نے یہ کام کیا ہے. تو اب یہاں پر کہا کہ دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں, کیسے, یہ کیا کام, کس لیے, جیسی ضرورت ویسے اللہ نے اسے بنا دیے. کہیں کانے ہیں جن میں سے آپ اپنی چیزیں نکالتے ہیں, ضرورت کی چیزیں نکال رہے ہیں, کہیں زمین کے اندر سے پیٹرول نکال رہے ہیں, کہیں زمین کے اندر سے آپ دھاتیں نکال رہے ہیں, کیا کیا کچھ نکال رہے ہیں. سب اسی کے اندر اللہ نے ہماری ضرورتوں کا سارا سامان بند کر کے رکھ دیا. اب اگر آپ کوئی سوچے ساری کی ساری سونے کی کانیں ہی ہوتی تو کتنا اچھا تھا, لیکن اگر ساری کی ساری سونے کی کانیں ہوتی تو انسان کا کیا بنتا, یعنی پھر انسان کا بنتا کیا. انسان کی جو ضروریات ہیں تو ہر چیز اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے, کس وقت کس چیز کی اہمیت ہے.
تو یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جب کھانے کا وقت ضرورت آتی ہے تو گندم کا دانہ قیمتی ہو جاتا ہے سونے کی ڈلی سے، یعنی انسان کے جب ضرورت کے بعد حوالے سے بات آتی ہے تو یہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ دلیل دے رہے ہیں، انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں. اب یہ باغ یہ اور طرح سے بنتے ہیں لگتے ہیں، ان کا اور نخلستان انہیں جو کا ان کے لیے جو تاکستان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ جو کہ اوپر چڑھائی جاتی ہیں، وہی بیلیں اوپر چڑھائی جاتی ہیں اور کچھ زمین کے اندر چلائی جاتی ہیں. اب یہ اللہ کا نظام ہے. کسی نے کہا کہ یہ دیکھو یہ تو اتنا معمولی اس کو انگور ہے اوپر چڑھا دیا، اور یہ جو ہے پتہ چلا کہ یہ تربوز اور خربوز یہ زمین کے اندر چیزیں چل رہی ہیں، اور ظاہر سی بات اگر یہ اوپر ہوتے تو کیا انسان کا حال ہوتا. تو غرض یہ کہ کیسا نظام جو انسان کے لیے جو چیز جیسی مفید ہے ویسی بنائی ہے، لیکن پھر کیا بتایا، وہی پانی وہی مٹی وہی سب چیزیں، مگر تبدیلی کیسے. تو اگر مادہ بنیاد ہے، اگر مادے جیسے کہتے ہیں نا یہ کہ مادہ ہے اس کی بنیاد پر، جن کا خدا مادہ ہے، انہوں نے کہا کہ مادہ ہی نہیں سب کچھ، تو اب یہ مادہ ہے تو یہ کیا کرتا ہے، اللہ یہ تو دلیل دے رہے ہیں. اس وقت دے رہے ہیں جب مادے کا تصور انسان کے ذہن میں نہیں تھا، اس وقت یہ دلیل دے رہے ہیں کہ جب، لیکن آج ہمارے سامنے بالکل واضح کہ اگر یہ مٹی اور پانی کا کرشمہ ہوتا تو یہ سب کیسے الگ الگ ہوتا. یہ جو اکیرے اور دورے درخت کا نکلنا اور مزے اور رنگ اور سب چیزوں کا تبدیل ہو جانا، تو یہ چیزیں کہ ایک ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر کر دیتے ہیں. یہ سب چیزیں تو یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا اپنا کام ہے، اس کے تحت یہ سب چیزیں انجام پاتی ہیں. جیسی ضرورت ہے ویسے ہی یہ کام انجام دیے جاتے ہیں. آدمی سوچتا ہے، اب یہ جب کبھی آپ سوچیں کہ بادام شیری یعنی میٹھے بادام جو ہے میٹھے بادام ہوتے ہیں، اور کچھ بادام کڑوے ہوتے ہیں. اب آدمی سوچتا ہے یہ کڑوے بادام، یعنی یہ بادام کڑوے جو ہیں یہ تو گویا کہیے کہ نقصان کی بات، یہ کہاں سے، چیز کا کیا تصور ہے. لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ حکمت میں یعنی ادویات کی تیاری کے اندر ان کا کیا کردار ہے. یہ یعنی جب پتہ چلتا ہے انسان کو کہ یہ کتنی ان کی ضرورت وہاں پر پڑتی ہے، تو یہ انسان اپنے طور پر اس بات کو سمجھتا نہیں ہے. انسان سوچتا ہے یہ چیز کیسے ہے، تو یہ اللہ نے انسان کے لیے ہے. تو یہ سب دلائل ہیں، یہ غور کرنے کی باتیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ان کے لیے جو عقل استعمال کریں، اور جو عقل کے اندھے اور بس کہیے گانٹ کے پورے اور بس کھانے پہ جو کہیے کہ نظر رکھی ہے، یہ نہیں سوچتے آتا کدھر سے ہے، ہوتا کدھر سے ہے، کس نے دیا ہے، کہاں سے ہے، اپنا کام کرتے چلے جاؤ، باقی غور کرنے اس کی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ عقل والوں کی بات نہیں ہے. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہے اور جہنم میں یہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی اتنی چیزوں پر اگر انسان غور کرے، سوچے، سمجھے، تو تعجب کی بات یہ ہوگی کہ دنیا کے بعد آخرت نہ ہو، یعنی اس دنیا کا جوڑ نہ ہو. ہر چیز جوڑا بنائی اللہ نے، اور ہر چیز جو اپنی تکمیل کر رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر. تو یہ دنیا کی تکمیل آخرت کے ساتھ میں، تو یہ اگر کوئی کہے یہ بات قابل تعجب ہوگی، اگر یہ بات سامنے آ جائے اس طرح سے آتی کہ دنیا کے بعد کچھ نہیں، یہی ختم، سب کچھ ہو جانا ہے، آخرت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو یہ بات قابل تعجب ہے. اس سارے سسٹم میں یہ بات کہیں فٹ ہی نہیں ہوتی. ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے ایسا تو ہم نے کبھی ہوتے دیکھا نہیں ہے. تو ابھی دوسرے مرحلے میں پہنچے ہی نہیں ہو، لیکن جب اس مرحلے پر غور کرو تو یہ بات سمجھ میں آئے گی. تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ان کا یہ تصور کہ ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے، ان کی سمجھ میں یہ، چونکہ انسان اگر عقل استعمال نہ کرے تو بات یہی ہے، مجنون جنوں جسے ہو جائے اس کا کیا کہنا ہے، دیوانے کے سے آدمی کو کیا توقع ہو سکتی ہے. تو اس اعتبار سے جو عقل استعمال نہ کرے تو وہ اسی طرح سوچتا ہے کہ بس کھانے اور پینے میں مگن ہے اور سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے. یعنی آخرت کا انکار دراصل انکار اللہ کا انکار ہے، یعنی اللہ کی حکمت کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کے تمام یعنی اس کے عدل کا، ہر چیز کا انکار ہو جائے گا. یہ یعنی کیسا اللہ ہے جس نے دنیا تو بنا دی
اور ایسی بنا دی جیسی ہے یہ، یعنی اس کے اندر اخلاقی قوانین اور طبعی قوانین ساری چیزیں اس طرح موجود ہیں، اور انسان کو اختیار بھی ہے، اور اس طرح جب ہر آدمی اس کے مطابق اپنا کام کر رہا ہے، اور رزق کی فراوانی اور تنگی بھی اپنے اللہ نے اپنے حساب سے رکھی ہے، سارے معاملات رکھے ہوئے، تو یہ سب چیزیں اگر اس کے ساتھ آخرت کا جوڑنا ہو تو کیا ہوگا؟ پھر ظاہر سی بات سمجھ میں نہیں ہے، پھر کیا کہا جائے گا؟ یعنی معاذ اللہ یعنی اللہ کے عدل پر سوال ہے، تو اللہ کے وجود پر ہی سوال ہے، کیسا ہے جس نے کیا، پھر اس کے عدل پر سوال، اس کی رحمت پر سوال، اور اس کی تمام حکمت پر سوال، ہر چیز پر سوال جو ہے پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر یہ ہو تو ہر چیز سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ تو یہ اللہ سے انکار کی بات، کفر کی بات، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے، طوق کس کی علامت ہے؟ یعنی قید کی علامت ہے، طوق قید کی علامت ہے۔ تو یہ کس چیز کے کس قید کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی جہالت میں اپنی ہٹ دھرمی کے، خواہشات نفس کے اور آباء و اجداد کی تقلید کے اسیر بنے ہوئے ہیں، یعنی یہ اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ آزاد لوگ نہیں ہیں کہ آزاد اپنے ذہنوں سے سوچیں۔ جو لوگ مقلد ہوتے ہیں، پابند ہوتے ہیں، جو کہ اسے باہر نکلنے کی ان کے اندر سکت نہیں ہوتی ہے، وہ اسی دائرے کے اندر رہتے ہیں، اسے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو یہ ان کا حال ہے، لہٰذا یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر اللہ کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، یعنی کس چیز کے لیے؟ عذاب کے لیے، عذاب کے لیے۔ یعنی کیا کہتے ہیں؟ کب آئے گا وہ عذاب؟ یعنی پکار رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ اللہ رب العالمین سورہ معارج کے اندر یہ بات آ گئی کہ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے۔ مانگنے کی چیز کیا ہے؟ مانگنے والا عذاب مانگ رہا ہے۔ تو یہ ضد میں، تعصب میں، ہٹ دھرمی میں، مخالفت میں اس درجے آگے بڑھ گئے۔ ورنہ انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے کہ کیا تم زبان سے کیا نکال رہا ہوں، کہتے ہیں نا بھائی زبان سے اچھی بات نکالو، یعنی اتنی عقل تو انسان کو ہوتی ہے، اور اپنے خلاف ہی لاؤ ہمارے لیے عذاب، آ جائے ہم پر عذاب کب آئے۔ تو یہ بات ایسی نہیں کہ صرف ایسی، اللہ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا ہے، کہتے ہیں ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اے اللہ ہمارا حساب تو ابھی کر دے، قیامت پر اٹھا کے نہ رکھ، ابھی نمٹا۔ یعنی گویا یقین نہیں ہے، یقین نہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بس لے آؤ، اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ کہتے تھے اللہ کو مخاطب میں کہتے ہیں اللہم، یعنی اللہ کو تو مانتے بھی تھے، پھر کہتے ہیں اگر یہ باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیش کر رہے ہیں حق ہیں اور تیری ہی طرف سے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور دردناک عذاب نازل کر دے۔ ایسی جرت۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، یہ خیر کے بجائے شر کو مانگ رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے یہ مہلت جو انہیں دے رکھی ہے، اس مہلت سے یہ چاہے تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے انسانوں کے لیے جتنی مہلت طے کر دی ہوتی ہے وہ اتنی مہلت ان کو دیتا ہے اور انہیں موقع دیتا ہے کہ وہ سنبھل جائیں، لیکن جو سنبھلنے کے لیے دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے مطالبہ کرتے ہیں یہ مہلت ختم کر دی جائے اور یہ موقع جو ہے ہمیں سے واپس لے کر فوراً گرفت کی جائے، تو ایسے لوگوں کو کتنی، یعنی ان کی کم عقلی اور ان کی بدبختی کا کیا کہنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان کی عبرتناک مثالیں تاریخ میں موجود ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے، ذرا سوچو دیکھو کیا انجام ہوا لوگوں کا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے۔ ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، یعنی اس کے ظلم کے باوجود اللہ لوگوں کے ساتھ چشم پوشی مغفرت کا، اور ساتھ ہی ساتھ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، مگر یہ مت سمجھنا کہ کوئی یوم حساب نہیں ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے، یعنی جتنا دے رکھا ہے مہلت اس نے، اس کی مہربانی سے ملی ہے، فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو بالآخر اس کی عذاب کی گرفت میں آ جاؤ گے، تو وہ عذاب بھی دینے والا اللہ شدید العقاب۔
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری، تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ وہی بات جو آغاز میں ہم نے رکھی تھی سامنے کہ صورت میں ہی بات آ رہی ہے، تو یہ جو کہتے تھے اس بارے میں کہ کوئی نشانی، یعنی ان نشانیوں کو جو اللہ بیان کر رہے ہیں ان پر غور کرنے، سوچنے سمجھنے سے جو ہے گویا کہ یہ کام لینے سوچنے سمجھنے کے تیار نہیں ہے، ان سے کام عقل سے کام نہیں لیتے کہ اس پر غور کریں، بلکہ اپنا من چاہا یا شعبدے بازی، یعنی حالانکہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایسے مطالبوں کے جواب میں یہ بات بیان کر چکے ہیں۔ دیکھو تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہم نے دیا، یعنی کیا معجزہ دیا، ظاہر تو تھا اس اعتبار سے نظر آتا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، یعنی کیا ہے، اور جو تمہارے گھروں میں ہے وہ بتا رہے ہیں تمہیں کیا کھا کے آؤ، کیا چھوڑ کے آؤ، کیا ذخیرہ کیا، لیکن کون ایمان لایا، یعنی ان کے اوپر اس کے باوجود اگر ایمان لانے کے لیے یہ چیزیں کافی ہوتی، صرف یہی چیزیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی دانست میں انہوں نے وہ سولی پہ نہ چڑھایا ہوتا، تو اپنی دانست میں وہ تو یہی کہتے ہیں نا، تو اس اعتبار سے وہ کہیے کہ ایمان لائے، ایمان نہیں لائے، اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ مطالبات ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بتا دی کہ اس طرح نہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دینے کے بجائے جو یہ کہہ رہے تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا کہا، انما انت منذر، آپ تو صرف ڈرانے خبردار کرنے والے ہیں، یعنی آپ کو تو ہم نے اس لیے بھیجا، انما انت منذر، آپ کیا ہیں، انذار کرنے والے، خبردار کرنے والے، ڈرانے والے، آپ کے ذمہ ہم نے یہ کام لگایا ہے، اب یہ کام آپ اپنا انجام دیں گے، اگر یہ نہیں مانتے پوچھ لیں گے ہم جب ہمارے پاس آئیں گے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ہادی بھیجا ہے، ایک رہنما بھیجا ہے تاکہ وہ انہیں خبردار کر دے آپ سے، اس قوم ان کے لیے ہدایت کا سامان کیا ہے ہم نے ان کے لیے، اب اگر مانتے مانے، نہیں مانے آپ کا کام ہے ان کو غلط روی کے برے انجام سے خبردار کر دو، یعنی انہیں بات بتا دو، اب اگر یہ نہیں مانتے تو اس کا بھگتان یہ خود بھگتیں گے، یہ سمجھتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے اس مطالبے پر ان سے رخ پھیر کر بات کرتا ہے، متنبع کرتا ہے، بتاتا ہے تم کسی اندھیر نگری میں نہیں رہتے جو کہ کسی ایسے جس کا معاملہ اس طرح کا ہو کہ وہ جانتا نہیں، اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس اعتبار سے گویا اگلی آیات کے اندر بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں سمجھنے، ان دلائل کو اپنے دل میں بسانے اور اس پر ہمارے ایمان کی مضبوطی کو مزید مستحکم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔